أعينهم النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الطبراني۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ تین قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے ان تین خصلتوں کے اندر اپنی آنکھوں کو استعمال کیا تو جہنم کی آگ ان لوگوں کو نہیں چھوئے گی۔ نمبر 1، عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی ہو، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو۔ اللہ کی راہ سے مراد، فی سبیل اللہ سے مراد، اصل اور پہلا اس کا مصداق یہ ہے کہ دشمنوں کے سامنے، کافروں کے سامنے جب مسلمان برسر پیکار ہوں اور کافروں کے ساتھ جہاد اور جنگ کا معاملہ چل رہا ہو، اس وقت کوئی مسلمان رات کو اٹھ کر مسلمانوں کی پہرہ داری کے لیے جاگتا ہے، فرمایا یہ جو آنکھ رات کو جاگنے والی ہے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، یعنی ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جگائے رکھا۔ پہلا اور اول مصداق تو اس کا یہ ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی بہتری اور مسلمانوں کے نفع اور مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کے مالوں کے تحفظ کے لیے اگر نگرانی کرتا ہے، پہرہ داری کرتا ہے اور رات کو جاگتا ہے تو اللہ پاک اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے وہ جوان جو سرحدوں پر موجود ہے اور وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جاگتے ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ جاگ رہے ہوں اور مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کے تحفظ کے لیے وہ پہرا دے رہے ہوں، اگر ان کی یہ نیک نیتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً انہیں بھی یہ اجر عطا کرے گا۔ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی مسلمانوں کے مال کو بچانے کے لیے اور تحفظ کے لیے پہرہ داری کرتا ہے اور جاگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مسلمان کو یہ شرف اور یہ عزت عطا فرماتا ہے کہ اس کی آنکھ کو قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ نمبر 2، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، جسے اپنے گناہ، جس شخص کو یاد آ جائیں اور اپنے گناہوں پر رویا ہو اور نادم ہوا ہو اور ذرہ برابر اس کی آنکھ تر ہو گئی ہو، ذرہ برابر اس کی آنکھ میں نمی سی آ گئی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی آنکھ کو بھی جہنم میں نہیں داخل فرمائے گا۔ جب ایسی آنکھ کو نہیں داخل فرمائے گا تو معنی یہی ہوا کہ وہ آنکھ والا آدمی اللہ پاک اسے جہنم کی آگ سے یقیناً بچائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکھی کے سر جتنا بھی اگر کسی کا آنسو نکل آتا ہے اس دنیا میں تو اس پر جہنم کی آگ کھڑا ہو جاتی ہے، اللہ کے خوف سے مکھی کے سر جتنا بھی۔ اور صحابہ جب رویا کرتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے کہ جہنم کی آگ ان پر آ۔ اس لیے کبھی کبھی اپنے گناہوں پر رویا کرو، اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچا کرو، اللہ کے احسانات کو سوچا کرو۔ صبح فجر سے لے کر رات سوتے تک کتنی اللہ کی نعمتیں، کتنا کچھ کھایا، کتنا پیا، کتنا پہنا، کتنی اللہ نے عزتیں دی، اولاد بڑی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، مال حلال دیا اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، گھر اللہ نے دیا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں اتنی میری اور آپ کی عبادات ہیں؟ ہماری عبادات تو بہت تھوڑی سی، بہت قلیل عبادات، تو اپنی عبادات کو آدمی ہمیشہ سے ہمیشہ کم سمجھے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو زیادہ سمجھے اور آدمی یہ سمجھے کہ میں اس کا اہل اور مستحق نہیں ہوں، یہ اللہ کا فضل تھا، اور اپنے گناہوں پر روتا رہے، اپنے گناہوں پر روتا رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابکو، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، رونے کی کوشش ہی کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کوشش بھی پسند ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ رسول نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا زبان پر قابو پاؤ، اپنی زبان کو قابو کیا کرو، اور اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے باہر مت نکلا کرو، اور اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، یہ نجات کا بہترین راستہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ رسول جہنم کی آگ کو بجھانے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ تو اپنے آنکھ کے اندر رونا پیدا کرو، اپنے آنکھ کے اندر نمی پیدا کرو کہ اللہ کے خوف سے روئے یہ آنکھ، رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں روئے یہ آنکھ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے جھک جائے، وہ آنکھ بھی جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، وہ بھی نہیں جا سکے۔ کتنی بڑی بات ہے، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے رک جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنی آنکھ کو روک لیتا ہے، سامنے غیر محرم پر نگاہ پڑی اللہ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ کو جھکا دیا اور وہاں سے نظر ہٹا دی، اللہ پاک اس کے دل میں ایمان کی لذت پیدا کرے گا، اور اللہ پاک اسی وقت اس کا نکاح جنت کے حور سے کر دے گا کہ اس نے اپنی نگاہ کو نیچے رکھ لیا۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو گناہ سے اپنی آنکھ کو نیچے کر لیا کرو۔ اسی طرح سے مسلمان کے عیب دیکھنے سے اپنی آنکھ کو نیچے کرو، کسی کے عیب مت دیکھو، کسی کی برائی کو مت ٹٹولو، کسی کی برائی کو مت تلاش کرو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ عیب دیکھنا غلط، یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے۔ کسی کو عیوب تلاش کرنا آنکھ کا غلط استعمال ہے۔ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے۔ اجنبی اور غیر محرم پر نگاہ کر ڈالنا یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں دیکھنا آپ کے لیے حرام ہے وہاں سے اپنی نگاہ کو آدمی نیچا کر لے، جھکا لے۔ تو ارشاد فرمایا یہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، ان 3 قسم کی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہراداری جس آنکھ نے کی ہو اور رات کو مسلمانوں کی جانوں اور مالوں اور عزتوں کی حفاظت کے لیے جو آنکھ جاگی ہو، جس نے پہراداری کی ہو، اور نمبر 2 اللہ کے خوف سے جو آنکھ روئی ہو، اور نمبر 3 جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے جو آنکھ رک جائے، ایسی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ پاک یہ تینوں خصلتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك۔